رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. رواه الترمذي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، سامعین عالی وقار، ادب اور احترام کے لائق معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا لاکھوں لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، صحت عطا فرمائی، جوانی عطا فرمائی، لباس نصیب فرمایا، بے شمار اور لاکھوں نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر انسان بنا کر پیدا کیا، اشرف المخلوقات، افضل المخلوقات بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمیں کوئی اور مخلوق نہیں بنائی، کوئی جانور نہیں بنایا یا جھاڑ نہیں بنایا، کوئی تنکا نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب میں اہمیت رکھنے والے مخلوق اور مخلوقات کے سردار کے طور پہ انسان اور مسلمان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے خلقت کو بیان فرمایا، انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے ماں کی پیٹ میں پیدا کیا، نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ،
ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزار کر 9 مہینے کے قلیل عرصے کے بعد ایک آنکھ، ہاتھ، پیر، کان، اعضائے جسمانی، دھڑکنے والے دل، سوچنے والے دماغ اور پورے باڈی کے نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر وجود عطا فرمایا، ورنہ ان 9 مہینوں کے پہلے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے سے پہلے ہمارا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی وجود نہیں تھا۔ پھر ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں ڈالا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پرورش دی اللہ تعالیٰ نے، بالکل چھوٹا 3-3.5 کلو کا ایک چھوٹا سا جسم بنا کر اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے باہر وجود عطا فرمایا۔ پھر ترقی ہوتی رہی، بچہ دن پہ دن گزرتے گئے، مہینے اور سال گزرے، وہ بچے کا جسم بڑھتا رہا، ابھی 1 سال کا تھا، ابھی 4 سال کا ہوا، ابھی اور بڑا تو 10 سال کا ہوا، اور یہ 15 سال میں، اور 20 سال اور 25 سال کا کڑیل جوان ہوا، اور پھر اس کے بعد میں آہستہ آہستہ جوانی ڈھلی، اور پھر ادھیڑ پنے میں آیا، اور پھر آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونے شروع ہوئے، بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھا اور اپنی زندگی کاٹنے لگا، حتیٰ کہ 60 70 80 سال کی عمر میں وہ وقت آیا کہ جتنے وقت کے لیے اللہ نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا تھا، اتنا وقت مکمل کر کے اب وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا، اور لوگوں نے اپنے اس بھائی کو 1 دن سے پہلے مرنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی، کہ کہیں جسم سڑے نہیں، کہیں روح کے جسم سے نکل جانے کے بعد جسم کے پارٹس خراب نہ ہو، بو آنی شروع نہ ہو جائے، جسم پھٹنے یا پھولنے نہ لگے۔ تاخیر ہو رہی ہے، آئس باکس میں جی اس میں لا کر رکھ دیا گیا، اور پھر جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اس کو غسل دے کے قبر کے گڑھے کے اندر ڈال دیا، اور اس کو دنیا کے پیٹ سے نکال کر قبر کے پیٹ کے اندر ڈال دیا۔ قبر کے پیٹ کے اندر وہ چلا گیا، اس کے اوپر لکڑیاں ڈالی گئی، لکڑیاں، اور اس کے اوپر چکلے لگا کر اس کے اوپر ڈھیر ساری مٹی ڈال دی گئی۔ اب نہ اندر ہوا جا سکتی ہے اور نہ کوئی روشنی کا انتظام ہے، کوئی بلب کا انتظام ہے، بلکہ وہ اس سناٹے میں اور اس اندھیرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا، اور کب تک رکھیں گے؟ قیامت تک۔ قبر کے اندر انسان کو رکھا جائے گا قیامت تک۔ تو آج کا جو عنوان ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ چنانچہ جب انسان کو اس مٹی کے اندر ڈال دیا گیا، اور پھر منکر نکیر آئے، سوال جواب ہوئے، پوچھا گیا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ماذا تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جو تمہارے اندر بھیجا گیا، یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حاضرین محترم، قبر ایک ایسی اندھیری جگہ اور ایک ایسا سنسان مقام ہے کہ اس قبر کے اندر نہ باپ کے ساتھ بیٹا آنے والا، نہ بیٹے کے ساتھ اس کا باپ آنے والا، نہ بیٹی کے ساتھ اس کی ماں آنے والی، اور نہ ماں کے ساتھ اس کی بیٹی آنے والی، کوئی نہیں آنے والا۔
سب مٹی ڈال کے قبر میں دفن کر کے ہاتھ جھاڑ کر اور ہاتھ دھو کر قبرستان سے واپس آ جائیں گے۔ اس قبرستان میں، اس عالم خاموشہ میں، اس سنسان مقام پر انسان کو تنہا رہنا ہے اور انسان کو اکیلے رہنا ہے۔ چنانچہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں وہ جیسی اپنی زندگی گزارتا تھا دنیا کے اندر، اگر وہ نیک بن کر اس نے زندگی گزارا ہوگا تو وہ فرشتوں کے جوابات صحیح دے پائے گا، ان کے سوالات کے جوابات صحیح دے پائے گا۔ اور اگر وہ دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں مبتلا رہا اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے ساتھ اس نے زندگی گزاری، دین پر عمل کیے بغیر اس نے زندگی گزاری، تو وہ قبر کے گڑھے کے اندر جب فرشتے سوال کریں گے تو وہ سوالات کا صحیح جواب نہیں دے پائے گا۔ حاضرین محترم، جب ایک مومن کو قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو منکر نکیر دو فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو اس کے جسم میں روح لوٹا دی جاتی ہے، مرنے والے کے جسم میں روح لوٹا دی گئی، اس کو بٹھایا جاتا ہے اور پھر اس سے یہ سوال جواب ہوتے ہیں۔ جب ان سوالات کے وہ صحیح جوابات دے دیتا ہے، ایمان والا ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، وہ ان کے صحیح جوابات دے دیتا ہے تو اس کے قبر کے ایک طرف ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہاں سے دیکھو یہ جہنم کے انگارے تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ وہ اسکرین اس کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ تم نے صحیح جوابات دیے، اگر تم صحیح جوابات نہ دیتے تو یہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کے اندر تم کو ڈال دیا جاتا۔ تم نے صحیح جواب دیے اس لیے تم کو ان انگاروں میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اور دوسری طرف اور ایک سوراخ کے ذریعے سے فرشتے کہیں گے اس سوراخ میں دیکھو، چنانچہ جب اس سوراخ میں مرنے والا قبر والا دیکھے گا تو وہاں جنت کی نعمتیں نظر آئیں گی، جنت کے نہر اور جنت کی آسائشیں اور جنت کی نعمتیں وہاں اس کو نظر آئیں گی، اور کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اللہ کی فرما برداری کر کے زندگی گزاری ہے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہونے والا ہے، یہ جنت تمہاری جگہ ہونے والی ہے، اس کو اشارے کے انداز میں بتا دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی کافر مرتا ہے، نافرمان، اللہ تعالیٰ کا باغی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی خبر میں سب سے پہلے جنت کی کھڑکی کھول کر بتایا جاتا ہے، دیکھو یہ جنت ہے، یہاں کی یہ نعمتیں ہیں، یہاں کی یہ ندیاں اور یہ سونے اور چاندی کے محل اور یہ سواریاں اور یہ یاقوت اور زمرد کے محل اور یہ مشک سے بنے ہوئے چیزیں، کاش اگر تم اللہ کو مانے ہوتے، اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کیے ہوئے تھے تمہارا ٹھکانہ یہ جنت ہوتا، لیکن نہیں، ادھر دیکھو جہنم کا نظارہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے حدیث نمبر 4195 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں قبرستان میں گئے ہوئے تھے، ابھی مردے کو دفن کرنے کا مرحلہ چل رہا تھا۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضور قبرستان میں جا کر ایک قبر کے کنارے پر کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیے، اتنا روئے کہ آپ جس جگہ پہ کھڑے تھے اس جگہ کی جو مٹی ہے اور زمین وہ تر ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے سر اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ تم اس قبر والے دن کے لیے تیاری کر لو،
تم اس قبر والے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ بخاری شریف کی شرح فتح الباری کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دوپہر کے وقت نکلے اور پکار کر کہنے لگے، اے لوگوں، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ مسلم شریف میں حدیث نمبر 2867، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے، خچر پر سوار تھے۔ اس باغ میں جانے کے بعد وہ خچر بدکنے لگا، بے چینی کا اظہار کرنے لگا، حتیٰ کہ اتنی حرکت کرنے لگا خچر کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ یہ خچر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پشت پر سے نیچے گرا دے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں یہاں چند قبریں نظر آ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ان قبر والوں کے بارے میں کس کو معلوم ہے؟ ایک نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ قبر والوں کے گزرے ہوئے اتنا عرصہ گزرا ہے اور یہ شرک کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے ہوئے یہ دنیا سے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کے لوگوں کو قبروں میں آزمائش میں ڈالا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ اے لوگوں، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب میں سے کچھ عذاب سنا دے جسے میں سن رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کے سامنے قبر کے اندر قبرستان میں خبروں کے ساتھ ان مرنے والوں کے ساتھ کیا کیا عذاب ہو رہا، ان مردوں کو کس کس طرح کی چیخ و پکار وہاں پہ بپا ہے اور کس کس طریقے کا وہاں عذاب دیا جا رہا ہے، اگر لوگوں کو اپنے کانوں سے سنائی دینے لگے تو لوگ مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے، مارے دہشت کے، مارے ڈر کے، مارے خوف کے، پھر جنازے پڑے رہ جائیں گے اور کوئی کسی کو دفن کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں پر جو قبر کا عذاب ہوتا ہے اس قبر کے عذاب کو عام لوگوں سے چھپا کر رکھا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے جب منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے دیے جائیں اور ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے جائیں تو اس کی قبر کو، مومن کی قبر کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دو، کھول دو اس کی قبر کو اور پھر اسے روشن کر دو۔ سبحان اللہ، 70 ہاتھ کشادہ، 70 ہاتھ مومن کی قبر کشادہ، وسیع، بالکل ٹائٹ نہیں، بالکل اتنی قریب نہیں کہ پھسلیوں میں مل جائے اور داخل ہو جائے، بلکہ 70 ہاتھ اس کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کو اندھیرے میں نہیں رکھا جاتا بلکہ اس کو روشنی سے منور کر دیا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اب تو سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ اس بہترین حالت کی میں اپنے گھر والوں کو اطلاع دینا چاہ رہا ہوں، میرے گھر والے رو رہے ہیں، میرے جانے کے بعد میرے گھر والے مجھے یاد کر کے تڑپ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو اپنی حالت کے بارے میں بتاؤں۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں، یہاں جو ایک مرتبہ آتا ہے پھر واپس پلٹ کر نہیں جاتا ہے، تم اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جا سکتے، چنانچہ یہاں کا قانون یہی ہے کہ تم آرام سے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے کہ جسے اس کے محبوب کے سوا کوئی نہیں اٹھائے گا۔ تم اپنے قبر کے اندر آرام کرو، قیامت کے دن جب سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قبروں سے اٹھائیں گے۔ اگر قبر والا صحیح جوابات نہ دے، مرنے والا قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالات کے جوابات صحیح سے نہ دے
تو کہا جائے گا کہ اب اس کے اوپر اللہ کا عذاب مسلط ہو جائے گا، اور زمین کو حکم دیا جائے گا جس زمین کے اندر وہ ہے کہ اے زمین تو اس کی قبر کو دبوچ لے اور اس کو اتنا رگڑ دے کہ ایک پھسلیاں دوسرے پھسلیوں میں مل جائے، اور جو کیفیت ہوگی سختی کے ساتھ انسان کی ادھر کی پھسلیاں ادھر اور ادھر کی پھسلیاں ادھر جانے سے ہڈیوں کے ٹوٹنے کا جو درد ہوتا ہے اور جو کرب ہوتا ہے، تو مرنے والے کے ساتھ جو سوالات کے صحیح جوابات نہیں دیتا اس کے ساتھ اتنا سخت عذاب کا معاملہ کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ جب لوگ مردوں کو دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں، مردوں کو دفن کر کے جب واپس پلٹتے ہیں تو مردہ جس کو دفن کیا گیا وہ اپنے دفن کر کے جانے والوں کے پیروں کی اور جوتوں کی آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا ہوتا ہے۔ ڈولا اٹھاؤ، پھوڑا اٹھاؤ، بکیٹ اٹھاؤ، چٹائی اٹھاؤ، باٹل اٹھاؤ، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ تو سنے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ چل کر ٹک 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 جو جوتوں کے چلنے کی آواز ہے، جو ایک طرح کا وائبریشن ہے، اور زمین کے اوپر جو چلنے کی آواز ہے، مردہ اس کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کے لیے قبر آرام دہ بن جاتی ہے، نافرمان اور کافر کے لیے قبر انتہائی تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا قبر میں کافروں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے اوپر 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ 99 اژدہے، سانپ نہیں، بڑے بڑے اژدہے، زہریلے ناگ، کہ جو ایک مرتبہ اگر زمین پر ڈسے، زمین پر اگر ایک مرتبہ پھنک مارے تو اس زمین پر کبھی گھاس نہ اگے، اتنا زہریل ہے، اتنا زہر ان کے اندر ہوگا۔ 99 اژدہے مقرر کیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس قبر والے کو ڈستے رہتے ہیں۔ زہر اتنا بھیانک کہ جس کو ابھی بیان کیا گیا، فرمایا ابو داؤد کی روایت کے اندر ہے کہ کافر پر ایک عذاب دینے کے لیے فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اندھا، جو بہرا، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کی بڑی سیخ اور بڑا گرز ہوتا ہے، جس سے اگر اس لوہے کی چیز سے پہاڑ کے اوپر وار کیا جائے، پہاڑ کو اگر مارا جائے وہ پہاڑ بھی مٹی ہو جائے۔ تو اتنا سخت اور بھیانک ہتھیار کے ذریعے سے قبر والے کو عذاب دیا جاتا ہے اور سخت سزا دی جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ قبر کا عذاب کس وجہ سے ہوتا ہے، قبر کا عذاب کس لیے ہوتا ہے؟ 2 کام ایسے ہیں جس سے عمومی طور پر قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ ویسے پورے احادیث پر اگر نظر ڈالیں گے، تمام احادیث کا پوری شریعت پر اگر نظر ڈالیں گے، 60 چیزیں ہیں جو قبر کے عذاب کو واجب کرتی ہیں، یا 60 وہ کام ہیں کہ جس کے ہونے کی وجہ سے مرنے والے کو قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کا خلاصہ اور نچوڑ نکالیں، 2 کام ایسے ہیں کہ جس سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جس سے قبر میں عذاب سے حفاظت ہوتی ہے۔ پہلے وہ 2 کام کہ جس سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، پہلا کام یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں پیشاب سے نہ بچے، انسان اپنی زندگی میں پیشاب سے احتیاط نہ کرے، بلکہ پیشاب اس کے جسم کو لگا رہ جائے، اس کے کپڑوں میں پڑا رہ جائے، طہارت لینے کا وہ اہتمام نہ کرے۔ تو جو پیشاب سے نہیں بچتا تو فرمایا اس پر اللہ کا عذاب قبر کے اندر نازل ہوتا ہے۔ یہ پیشاب خواہ اپنا ہو یا اپنا نہ ہو، یعنی چھوٹے بچوں کا ہو، چھوٹے بچے بچیاں گود میں پیشاب کریں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کہہ دیں ہم بچے ہی تو ہیں جی، چھوٹے بچے ہی تو ہیں، نہیں، گندگی ہے،
خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، تو پیشاب سے بچنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام کہ جس سے عذاب قبر واجب ہوتا ہے وہ پیشاب سے نہ بچنا۔ دوسرا کام چغلی کرنا، ایک دوسرے کی لڑائی لگانا، ایک دوسرے کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے ان دو کاموں سے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ شریعت کے اندر جو منع کیا گیا کہ تم کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ جب تم کھڑے ہو کر پیشاب کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اس پیشاب کے کچھ قطرے کپڑوں پہ گر جائیں یا بدن پر گر جائیں، بلکہ بیٹھ کر قبلے کی طرف رخ کیے بغیر، قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کیے بغیر دوسری طرف رخ کر کے نشیبی زمین میں کہ ڈھلان ہو، نیچے جانے والا پانی ہو، پلٹ کر ریورس آنے والا نہ ہو، اور طہارت کے ساتھ تم پیشاب کرو تاکہ اس پیشاب سے اور اس کے قطروں سے تم بچنے والے بنو۔ چغلیاں خواہ عورتوں میں ہو یا مردوں میں، دوستوں میں ہو یا عام لوگوں کے اندر، چغلی کرنا یہ قبر کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کمرے سے باہر نکلے، دیکھا کہ صحابہ کرام کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لذتوں کو توڑنے والی چیز کو اگر یاد کرتے تو یہ تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا مگر قبر کہتی ہے میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ پھر فرمایا کہ جس مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو مرحبا کہتی ہے اور اس کی خوشامد کرتی ہے، اور کافر کو اگر دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، بہت برا کیا کہ تو آیا۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ دو کام جس سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ پہلا کام پیشاب سے نہ بچنا، طہارت نہ لینا، نماز پڑھے یا نہ پڑھے طہارت لینا ضروری ہے۔ نماز پڑھنا تو فرض ہے، پڑھنا ضروری ہے، لیکن اس خیال سے کہ ابھی تو میرے کو نماز نہیں پڑھنا ہے، طہارت چھوڑ رہے ہیں، جی پیشاب میں مبتلا ہو رہے ہیں، پیشاب کے چھینٹے اپنے اوپر اڑا رہے ہیں اور گرا رہے ہیں، تو یہ انسان کو قبر کے عذاب سے قریب کرنے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے آدمی قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز سورہ ملک کی تلاوت، دوسری چیز سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت، کہ جو آدمی جو بندہ سورہ ملک بکثرت پڑھتا ہے اور سورہ الف لام میم سجدہ کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے قبر کے اندر اتنی حفاظت کرتی ہے، حدیث شریف کے اندر ہے کہ سورہ ملک قبر میں قبر والے کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اے اللہ، اگر میں سورہ ملک کہتی ہے اگر میں آپ کے قرآن کا حصہ ہوں تو اس قبر والے کو آپ قبر کا عذاب مت دیجیے، اور اگر میں اس قرآن کا حصہ نہیں ہوں تو پھر اے اللہ مجھے قرآن سے باہر رکھ دیجئے۔ یہ اتنی پاورفل اور اتنی طاقتور اور زود اثر صورت ہے سورہ ملک، اور سورہ ملک اپنے پڑھنے والے پر اس طریقے سے اس کی حفاظت کرتی ہے جیسے شاہین پرندہ، کوئی بڑا پرندہ چھوٹے چوزوں پر حملہ کرنے آئے، جس طریقے سے اس کی چوزوں کی ماں اپنے بچوں کو اپنے پروں میں لے کر حفاظت کرتی ہے، سورہ ملک پڑھنے والے پر اپنے پر پھیلا دیتی ہے، حتیٰ کہ قبر کے عذاب کو اس کے قریب آنے نہیں دیتی۔
سورہ ملک کا پڑھنا یہ انتہائی قبر کے عذاب سے روکنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جب مومن کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، قبر میں عذاب دینے والی چیزیں، سانپ، بچھو، اژدہے، کیڑے مکوڑے اور نہ دکھنے والے غیبی عذاب دینے والی چیزیں جب انسان کے سرانے کے پاس سے آتی ہے، سرانے کے پاس سے جب آتی ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، کھڑی ہو کر کہتی ہے یہاں سے آنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ مرنے والا اپنے زندگی میں نماز پڑھتا تھا، یہ نمازی تھا، یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، لہذا تمہیں اس کو عذاب دینے کے لیے میں سرانے کی طرف سے راستہ نہیں دوں گی۔ چنانچہ یہ عذاب کی جتنی چیزیں ہیں اس کے داہنی طرف سے، مردے کے داہنی طرف سے آنے لگتی ہیں۔ داہنی طرف روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ مرنے والا روزے رکھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ روزہ رکھتا تھا، لہذا ادھر سے تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر وہ عذاب دینے والی چیزیں بائیں جانب سے آنے لگتی ہے، اس طرف زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ اس طرف سے تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مرنے والا، یہ خبر والا اپنے زندگی میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا، لہذا تمہیں یہاں اس کو عذاب دینے کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب یہ عذاب دینے والی چیزیں پیر کی جانب سے آنے لگتی ہیں، پیر کی جانب صدقہ، خیرات، نفل، احسانات، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، چھوٹے بڑے اچھے اور بڑے نیک کام سب لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس طرف سے بھی تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نماز سے کیا ملتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں زکوٰۃ سے کیا ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے اور نیک کام اور رفاہ عام کے کام کرنے سے کیا ملتا ہے۔ تو انسان کی قبر کے اندر حفاظت ہوتی ہے، اور اتنی مضبوط حفاظت ہوتی ہے، اتنی مضبوط نمائندگی ہوتی ہے کہ جہاں ایک انسان تنہا کھڑا ہوا ہے اور ہر طرف سے دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہر وار سے بچانا اور ہر حملے سے بچانا، ہر عذاب سے بچانا یہ ہماری نمازیں کریں گی۔ یہ فجر میں اٹھنا، یہ ظہر میں آنا، یہ عصر و مغرب عشاء کا اہتمام، یہ ہمارے روزے رمضان کے، یہ صدقے اور یہ خیرات کے کام، قبر کے اندر جہاں نہ ہمارا باپ ہوگا، نہ ہماری ماں ہوگی، نہ ہمارا کوئی دوست ہوگا، ایسے مقام پر یہ سارے ہمارے نیک کام ہماری حفاظت کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس لیے فرمایا قبر کے عذاب سے حفاظت کے لیے تم سورہ ملک کی اور سورہ الف لام میم سجدہ کی روزانہ تلاوت کا اہتمام کرو۔ ایسے ہی حدیث کے اندر ہے جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں جس کا انتقال ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کی عذاب سے حفاظت فرماتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان کے مہینے میں جس کا انتقال ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے عذاب سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ کام ہے کہ جس سے اپنے آپ کو ہمیں سنوارنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ قبر کے عذاب سے ڈر کس کو نہیں لگتا؟ یا اگر کوئی ایسا نڈر انسان ہے بہادر، اور کوئی ایسا طاقتور انسان ہے بہادر پہلوان کہ جو یہ کہے کہ مجھے قبر کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا، ہاں اگر ڈر نہیں لگتا چھوڑ دو نمازیں، اگر ڈر نہیں لگتا چھوڑ دو زکوٰۃ، روزے چھوڑ دو، اور تم اللہ کی عبادت چھوڑ دو گے، خبر کے اندر تمہارا کوئی حفاظت کرنے والا اور کوئی تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں خبر کے عذاب سے بچوں اور میں بچایا جاؤں، لیکن پھر وہ نماز نہیں پڑھتا، پھر وہ روزے نہیں رکھتا، پھر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، پھر نیک کام نہیں کرتا۔ اس لیے آئیے آج اللہ کے دربار میں یہ ارادے کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں
لیں گے انشاءاللہ، ہم زکوٰۃ دیں گے انشاءاللہ، ہم نیک و صدقہ اور نفلی کام کریں گے انشاءاللہ۔ ایسے ہی دوستوں اور بزرگوں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ میں آپ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة القبر، اس لیے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پا گیا آخرت کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور جو اس سے نجات نہ پایا وہ آخرت کی تمام منزلوں میں وہ پھنسنے والا ہے۔ ایک نظم ہے کہ جس کو ترنم کے انداز میں پڑھا جاتا ہے، اور وہ اشعار اور وہ نظم کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، بڑے بامعنی اور بڑے پر اثر ہیں۔ ان اشعار کے ساتھ اور اس نظم کے ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، جب سے بنی ہے یہ دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے اپنے تو نے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے اتنا بے خبر کیوں ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ یہ اونچے اونچے محل کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں یہ سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ مٹی کے پتلے تو نے مٹی میں ہے سمانا، ایک دن یہاں تو آیا ایک دن ہے یہاں سے جانا، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا سے کچھ بھی لے کر جانا نہیں ہے، نہ روپیہ نہ پیسہ، یہ دنیا میں رہنے کے ذریعے ہیں، بس دنیا میں رہنے جینے کے لیے پیسہ چاہیے، لیکن ساتھ میں نہ پیسہ نہ بنگلہ نہ گاڑی، کوئی چیز نہیں آنے والی، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، کل من علیہا فان وکل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اچھے کام کرنا نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالی اپنے ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔